but the nation as a whole. صدر صاحب نے چند باتیں کی ہیں یہاں. ایک تو ان کی عمر 101 سال ہو گئی ہے. سینچری اپ. دوسرا ممبرشپ کی تعداد 46,000 ہو گئی. دیٹس آلسو ایک بہت انکریجنگ بات. اور ان ساری چیزوں کا جیسے بجلی، گیس، NTI، انرجی، یہ جو باتیں کی گئیں، اور انفلیشن، بورڈز پہ ممبرز کا جو آپ کی کمیونٹی میں سے وہ ان کو رکھنے کی آئی ریئلی اپریشیٹ. دوسرا نان ایڈجسٹیبل سیلز ٹیکس، ٹیکس اویڈرز، اور جو آپ نے ایک بات کی پوسٹ آفس سے جو ٹریلینز کا آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس پہ آئی ایم آن دا سیم پیج. اس پہ جو انرجی کا ایشو ہے وہ موسٹلی انرجی مکس کی وجہ ہے کہ آپ سولر بھی لگا سکتے ہیں، آپ ونڈ انرجی بھی دے سکتے ہیں، آپ ہائیڈرو بھی دے سکتے ہیں، آپ دوسری ایکسپینسو جو ہے وہ اس سے آئل سے وہ بھی ہو سکتی ہے، گیس سے بھی ہو سکتی ہے. مگر انرجی مکسڈ اگر بہتر ہو تو دیٹ از دا بیسک پرابلم آف پاکستان. یہاں سب سے زیادہ کول کی بھی ہو سکتی ہے اور تھرکول سے بھی آ رہی ہے، تو بیسٹ جو ہے وہ ہائیڈرو ہے، جو کلین بھی ہے، انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہے. مگر اس میں دو تین چیزیں جو آپ نے بات کی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں، جو آپ کی تجاویز ہیں، وہ ایوانوں تک صحیح طریقوں سے نہیں پہنچتی. اگر میرے اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، اور اسٹینڈنگ کمیٹیز ہر ڈپارٹمنٹ کی ہیں، ہر پورٹ فولیو کی ہیں، فائننس کی بھی ہے، انڈسٹریز کی بھی ہیں، ایگریکلچر کی بھی ہیں، پاور کی بھی ہیں، اور جو بھی آپ سے ریلیٹڈ ہیں سب کی ہیں. مگر اگر آپ ان کو صحیح معنوں میں اگر آپ ود اپوائنٹمنٹ میرے ساتھ ملیں، اور اس اسٹینڈنگ کمیٹیز کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی میں بلا لوں گا، اور ان اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ نے دیکھا کہ اس میں تمام پارٹیز کی نمائندگی ہے. اور کچھ تو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں جس کو PTI ہیڈ کر رہی ہے، کچھ اسٹینڈنگ کمیٹیز وہ ہیں جس کو نون لیگ ہیڈ کر رہی ہے، کوئی ہے جن کو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کوئی ہے جس کو MQM کر رہی ہے، کچھ ہیں جس کو JUI کر رہی ہے، اور کسی کو باپ پارٹی کر رہی ہے، اور کسی کو انڈیپینڈنٹس کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو کمیٹی میں آپ جائیں گے وہ اس فورم میں ایسے بیٹھے ہوں گے، اور اس میں ہر پارٹی کی نمائندگی ہوگی. تو آپ کا لائزون پھر ہر سب پارٹی سے ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنا جو مقدمہ ہے اس کے لیے اکیلا میں ہی کافی ہوں. مگر پھر بھی اس کے علاوہ آپ کو دوسرے جو ممبرز ہیں جس پارٹی سے بھی ہیں ان کو بھی آپ کو بات کرنی چاہیے. دس از اے نیشنل انٹرسٹ. پرسنل انٹرسٹ تو کسی کا نہیں ہے اس میں، مطلب نہ آپ کا فائدہ نہ میرا فائدہ، ملک کا فائدہ. تو اس کے لیے آپ ملیں، وہ میں اس اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کروں گا. آپ کا جو فائنینس کا ہے وہ میرا فائنینس منسٹر ہے جو ہے سری مانڈوی والا، اینڈ از فرام بزنس کمیونٹی، اس کو میں کہہ سکتا ہوں. تو اسی طریقے سے باقی جتنے بھی اگر لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن میں کہیں آپ کو پرابلمز ہیں سیکورٹی ریزن سے، وہ ITI کے، وہ PTI کے ہیں، اور فیصل سلیم از مائی ویری گڈ فرینڈ، اس کو بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو پروٹیکشنز ہیں وہ دیے جائیں. تو اس لیے یو یوٹیلائز ناٹ اونلی یور فورم، آر فورم ایز ویل. کیونکہ اگر لیجسلیشن صحیح نہیں ہوگی تو اس میں امپلیمنٹ کیا ہوگا.
تو اس لیے کہ آپ کا جو مین مسئلہ ہے، جیسے آپ نے کہا، ایک اسٹرائک سے بلینز آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ اب لیجسلیشن وہ پارلیمنٹس نے کرنی ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی تجاویز ہوں گی بڑی مؤثر بھی ہوں گی اور بڑی اسٹرانگ ہوں گی، اور اس کے لیے کنونسنگ بھی ہوگی. اگر آپ کہیں گے تو آئی ول کال دا فائنینس منسٹر مائی سیلف، ہیل سٹ ود یو اینڈ ہیل ڈسکس. اور جس اگر انرجی کا منسٹر ہے یا پاور کا منسٹر ہے یا دوسرے ہیں ایگریکلچر کے ہیں، تو وہ بھی آ کر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تاکہ آپ کے لیے کوئی مطلب ون ون پوزیشن ہو سکتی ہے. یہ ٹیبل ہے، ہاف وے آپ آئیں گے، ہاف وے وہ آئیں گے، تو کہیں نہ کہیں جا کر آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. تو اس لیے ٹو ایوری رانگ دیر از ریمیڈی، دیر از نو رانگ وداؤٹ ریمیڈی. ہر مسئلے کا حل ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو، تو حل ہر مسئلے کا ہے. تو مگر جو میرا تجربہ ہے، چونکہ میں اسپیکر بھی رہا ہوں اور پھر میں پرائم منسٹر بھی رہا ہوں یونینیمسلی الیکٹڈ، پھر میں ابھی بھی چیئرمین سینٹ ان اپوز رہا ہوں، تو اس لیے میرا جو تجربہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک اسٹیبلٹی آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے وی شوڈ آل ورک فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی سو دیٹ وی شوڈ اچیو دی اکنامک اسٹیبلٹی. اور جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی مابین محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان ہوئی تھی، اس سے آپ نے دیکھا کہ ہماری جو گورنمنٹس تھیں انہوں نے اپنی مدت بھی پوری کی، اور پھر انہوں نے آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ جو تھی اس کو انہوں نے ہوسٹ بھی کیا. مطلب بڑی اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں نے رخصت ہوئے، اور پھر جو آنے والے تھے ان کو ہم نے ویلکم کیا. تو یہ مزاج ہونا چاہیے. یہ صرف نہ ہو کہ اگر میں ہوں تو سب ٹھیک ہے، اگر میں نہیں ہوں تو پھر نہ ملک کی ضرورت ہے نہ ریاست کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کی کوآپریشن کی ضرورت ہے، کیونکہ بزنس کمیونٹی سفرز دا موسٹ، وہ سفر کر رہی ہے. جو پاکستانی ابراڈ ہیں ان کے ذہن میں ابھی تک گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں ہے. دے ارن ان ڈالرز اسپینڈ ان روپیز، وی ارن ان روپیز اسپینڈ ان ڈالرز. دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس. میرا نماز بس اذان یہ جب میں 2008 میں آیا اس وقت میرے وزیر ڈار صاحب تھے، اور جتنی کابینہ آپ کو نظر آ رہی یہ میرے وزیر تھے، اور شہباز شریف صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے. تو اس وقت ہمارا بڑا اچھی کوآرڈینیشن ہوئی، بلکہ ہمیں اس تک اعتراض کرتے تھے کہ میری پارٹی کہتے یو آر دا پرائم منسٹر آف مسلم لیگ، اور مسلم لیگ کو تانا ملتا تھا یو آر اے فرینڈلی اپوزیشن. تو مقصد ہے وی ہیو ٹو بی فرینڈلی فار دا کاز آف دا کنٹری، فار دا پیپل آف پاکستان. تو اس وقت ان کو بھی تھوڑا سا دل برداشتہ تھے کہ شاید یہ ہم حکومت نہ چل سکے، تو کچھ ہم سے الگ بھی ہو گئے. مگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا گلوبل ریسیشن تھا، جس کو کساد بازاری کہتے ہیں. گلوبل ریسیشن تھا، وہ پوری دنیا میں تھا، اور اس سے ہر
دنیا کے ممالک متاثر ہوئے اور ہم بھی ہوئے. مگر ڈسپائٹ 2 floods, despite global recession and despite rains, my food basket was full. اس لیے I diversify my economy towards agriculture. ایگریکلچر جو ہے اگر وہاں ریل پھیل ہوگا کاروبار بھی چلے گا اور یہاں لوگ انویسٹمنٹ بھی کریں گے. جو ایگریکلچرسٹ ہیں ان کے آن دا لائٹر سائڈ میں بات بتانا چاہ رہا ہوں. جب ان کی فصل اچھی ہو تو وہ پہلے تو کوئی اپنی کار خرید لیتا ہے, پھر وہ اپنے بچوں کی شادی کر لیتا ہے, اگر پھر بھی پیسے بچ جائیں تو وہ اپنے بھی کر لیتا ہے. وہ بڑے جو ذمہ دار ہوتے ہیں بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں, تو وہ یہ اس میں جو سرپلس ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے ریل پھیل آتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پالیسیز ایسی بنانی چاہیے جس سے بزنس اینڈ ایگریکلچر دے شوڈ گو ٹوگیدر. اور ایگریکلچر ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے اور اس کے اندر آپ سوچ ہی نہیں سکتے جو کچھ ہو سکتا ہے. ایک دفعہ فاروق نگاری صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی بیٹھی تھیں, تو انہوں نے کوئی مجھ سے سوال کیا کہ یہ آپ جو آپ کی زمینیں ہیں ان کے بارڈر پہ کون سا درخت لگاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہر مختلف لگاتے ہیں, مگر ایک سرائکی میں لفظ ہے جھوٹی فصل. جھوٹی مینز کہ وہ نہ لگائیں جو فروٹ کی ہو اور گزرتا ہے ہر کوئی کھاتا جائے, تو آپ وہ لگائیں جو یوزفل ہو. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سوانجنا لگوائیں. اب جس کو آپ مورنگا کہتے ہیں, اب مورنگا جو ہے آپ دیکھیں دنیا میں مورنگا از کنسیڈرڈ ٹو بی سم تھنگ جس کے مورنگا کے آپ کو کیپسولز ملتے ہیں تاکہ, اور ہمارا وہ جو مورنگا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس لیے تو دوسرا میں نے کہا کہ میری جو زمین آپ کے ساتھ ہے, فاروق نگاری صاحب کو میں نے کہا اس میں نیچے کا پانی کڑوا ہے, اس کو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ ایک کام کریں, جوجوبا ایک سیڈ ہے اور وہ سیڈ اگر ادھر لگائیں تو برینکش واٹر میں کامیاب ہے, اور اس کو دیٹ سیڈ اس کی بائی بیک گارنٹی ہے, اینڈ اٹ از یوز فار جیٹ آئل اینڈ پرفیومس. وہ آپ کے ان چیزوں کے لیے کامن اینڈ ویری ویری ایکسپینسو. تو اس لیے اب جو ٹنل فارمنگ ہے, اگر آپ ایک پودا جو ہے ایک ہوگا, اگر اس کو آپ پول کے ساتھ لگا دیں وہ 10 ٹائمز بڑھ جائے گا. تو دیٹ شوز کہ ییلڈ آپ کی زیادہ ہونی چاہیے, اور ایسے سیڈ ہونے چاہیے. یا ملاوٹ بہت ہے, اور پھر فرٹیلائزر میں بھی ملاوٹ ہے, پھر وہ جو انسیکٹیسائڈز ہوتے ہیں اس پہ بھی ملاوٹ ہے. تو بہرحال سیکھ رہے ہیں سب, تو بہتر ہوگا کہ تمام جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے کوئی سجیشن دیں. ٹیکس ایویڈرز کا میں اس کے حق میں جو آپ نے دیا ہے کہ کروڑوں لوگ انکم ہے وہ سیال کوٹ کی ہے. اب آپ اس پہ آپ کو شاید نام بھی پتہ ہو, آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ سیال کوٹ میں سب سے زیادہ ہے. جی بالکل صحیح بات. تو آپ اس کو, جب میں نے ایگریکلچر کی بات کی اس میں نے سپورٹ پرائز بڑھا دی. جب سپورٹ پرائز بڑھا دی اسمگلنگ ختم ہو گئی. بالکل. جو جاتی تھی افغانستان ویٹ اور سینٹرل ایشین ریپبلک کو وہ قیمت انٹرنیشنل میں نے دے دی, اب اسمگلنگ ختم ہو گئی. اور دوسرا رائس بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی, کاٹن بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی, شوگر بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی, اور ویٹ بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی. تو اب یہ ہے کہ یہاں کمی آ جاتی ہے تو وہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. اور اس کا جو آپ نے ابھی ایک اور آپ نے کوئی تجویز دی ہے کہ بورڈ کے جو ممبرز ہیں وہ ہم نے
سینٹ کے ممبرز کو بورڈ کا ممبر ہم نے بنایا ہے, رکھا ہے, مگر اس پہ ابھی تک عمل درآمد 10% یا 20% ہوا ہے, کیونکہ بیوروکریسی روکتی ہے کہ یہ نہیں بن سکتے. تو میں نے کہا اگر سینیٹر وزیر بن سکتا ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر بن سکتا ہے, تو وہ بورڈ کا ممبر کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اب ہم اس کے لیے پریولیج موشن لانے کا بھی سوچ رہے ہیں کہ کیسے جو آرڈر آف دی چیئرمین ہے وہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو اسی ہی طریقے سے آخر میں آپ کو نئے سال کی پیش کی مبارکباد. Now I request Azizur Rahman Chand Sahab, please.